تو یاد رکھیں کہ یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر والے دن صبح صادق ہوتے ہی جو صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاند رات یعنی عید کی رات کو فقیر تھا، صاحب نصاب ہو گیا، فقیر سے مراد اس پر وہ صاحب نصاب نہیں تھا لیکن کسی طرف سے اس کے پاس مال آ گیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا، یا کوئی کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے، یا بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کا باپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ تین صورتیں ہیں۔ اب ان پر عید الفطر والے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد، صبح صادق کب ہوتی ہے بھائی؟ اصل میں ہماری عوام علم دین سے اتنا دور ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ صبح صادق کیا، کس بلا کا نام ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق کا آغاز ہو جاتا ہے، جسے ہم طلوع فجر بھی کہتے ہیں۔ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کو آپ طلوع فجر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو صبح صادق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر والا دن صبح صادق ہوتے ہی جو صاحب نصاب ہوگا اس پر یہ واجب ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا، پہلے کافر تھا لیکن صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا، یا فقیر صاحب نصاب ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، تو چونکہ یہ لوگ صبح صادق کے وقت جو ہے شرائط نہیں پائی جاتی تھی تو ان پر صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ نافلہ ہوگا، نفلی صدقہ ہوگا لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ عید کی رات کو فوت ہو جاتا ہے تو اس پر نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ صدقہ فطر اس وقت واجب ہوتا ہے جب عید کا دن آتا ہے اور صبح صادق ہوتی ہے، وہ تو اس سے پہلے فوت ہو گیا، لہذا اس پر واجب نہیں